بلکہ اس سے مراد لغوی معنی ہے کہ
سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ کون سا طریقہ؟ چلو آئیے اشارتاً سمجھاتا چلا جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں ہجرت فرمائی۔ ملک شام میں آ کر اللہ کے نبی کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا، ایک تمنا، آرزو اور چاہت پیدا ہوتی ہے۔ قربان جاؤں، وہ چاہت کون سی ہے؟ اللہ میرے گھر کے آنگن میں بھی معصوم معصوم بچے ہونے چاہیے جن کو اللہ نے اولاد دی ہے۔ اس نعمت پہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، وگرنہ جن کو اللہ نے یہ دولت نہیں دی، جن کو اللہ نے یہ نعمت نہیں دی، ان پہ کیا بیتتی ہے میں اور آپ اسے بیان نہیں کر سکتے، سن کے سمجھ نہیں سکتے۔ یہ ان کا دل ہی جانتا ہے۔ آپ کسی سے اولاد لے بھی لے، لیکن وہ جو حقیقی رشتہ، وہ جو خونی رشتہ، وہ جو کشش تڑپ محبت اللہ نے خون میں رکھی ہے، وہ انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کے دل میں یہ تمنا اور آرزو پیدا ہوئی نا، تو آپ نے کیا کیا؟ وقت کے نبی ہے، خلیل اللہ ہے، لیکن دامن پھیلا دیا اپنے رب کے سامنے۔ مجھے اور آپ کو سیرت ابراہیم سے پیغام ملتا ہے، اے انسان، یہ جو انسان کا دل ہے نا، اس میں تمنائیں بھی پیدا ہوتی ہیں، اس میں آرزویں چاہتیں پیدا ہوتی ہیں، کبھی دنیا کے اعتبار سے، کبھی دین کے اعتبار سے، کبھی دولت کے اعتبار سے، کبھی اولاد کے اعتبار سے، کبھی غم اور کبھی خوشی ہے، کبھی فراوانی اور کبھی تنگی ہے۔ یاد رکھ، تمہیں جب بھی مانگنے کی ضرورت آئے کسی انسان سے نہیں مانگنا۔ تو انسان چاہے نبی کی صورت میں ہو، صحابی کی صورت میں ہو، اہل بیت کی صورت میں ہو، چاہے وہ جناب والا کسی نیک بندے کی صورت میں ہو، کسی سے نہیں مانگنا۔ قبر تو دور کی بات ہے، حجر اور شجر تو دور کی بات ہے۔ فرمایا جب بھی مانگنا ہے، کس سے مانگنا ہے؟ سارے کہے بھائی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دامن پھیلایا نا، قرآن نے نقشہ کھینچ دیا، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ میں آپ کا خلیل آپ سے مانگ رہا ہوں، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر دے۔ آگے سے جواب ملتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اے میرے نبی ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، ہم آپ کو بیٹا ضرور دیں گے، لیکن ایک بات ضرور ہے، وہ بیٹا صرف نیک نہیں ہوگا، ایک صلاحیت اس میں اور بھی ہوگی۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، وہ نیک بھی ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ حلیم بھی ہوگا، بردبار بھی ہوگا، حوصلے والا بھی ہوگا۔ اگر میں یوں کہہ دوں یہاں تو مبالغہ نہ ہوگا، پتہ چلتا ہے کہ جو دعا ہے وہ دعا مخلوق کی ہے اور جو جواب ہے وہ جواب خالق کا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کو نہیں جانتے نا کہ آگے جا کر کیا ہونے والا ہے، یہ ساری خبریں رکھنے والا، یہ سارا علم رکھنے والا وہ تو اللہ کی ذات ہے نا۔ نبی نے اپنے علم کے مطابق درست مانگا، اپنی حکمت اور بصیرت کے مطابق درست مانگا، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگنی چاہیے اسی طرح مانگنی چاہیے، اللہ اولاد دینا تو نیک دینا، اللہ اولاد دینا تو صالح دینا، اللہ اولاد دینا تو فرما بردار دینا۔ خیر آگے سے جواب کیا آیا؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کیوں؟ میرے اللہ نے کہا ہوگا اے خلیل تجھے نہیں پتا آگے ایک امتحان ایسا آنے والا ہے، وہاں صرف نیک سے بات نہیں چلے گی، وہاں نیک بھی چاہیے اور حوصلے والا بھی چاہیے۔ صرف نیک سے، کہ بندہ نیک ہو اور بندہ بہادر بھی ہو یہ ضروری نہیں، بندہ نیک بھی ہو بندہ حوصلے والا بھی ہو یہ ضروری نہیں۔ کئی بندے نیک تو ہوتے لیکن سرے کے ڈرپوک ہوتے، کیا ہوتا ہے؟ سرے کے ڈرپوک ہوتے ہیں، حوصلہ نہیں ہوتا، حوصلہ بھی ہو اور نیک بھی ہو دونوں سے بندے علیحدہ رہتا ہے۔ خیر میرے بھائیوں، لیکن ایک بات ضرور ہے، جو بندہ صحیح معنوں میں شریعت کے
عمل کرے، اعمال کرے، یہ شریعت کا کمال ہے، شریعت اسے بہادر بنا دیتی ہے۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، توجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دے دیا، 7 سال عمر مبارک ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی غیر ذی زرع، یعنی جہاں آج آب زمزم کا کنواں ہے، وہاں حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر آئے تھے۔ یہ بھی ان کا امتحان تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 7 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملنے کے لیے گئے نا، قرآن نے پھر نقشہ کھینچا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اللہ اکبر۔ آگے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنیے، کاش ہم قرآن سمجھتے ہوتے، اللہ کی قسم ہماری روح بہک جاتی، ہمارے دل و دیوار تازہ ہو جاتے، ہم اش کر اٹھتے۔ میری قوم کا عربیہ ہے، میری قوم شاعری کو سمجھتی ہے، میری قوم گانے کی لذت کو سمجھتی ہے، لیکن قرآن کی تاثیر نہیں سمجھتی۔ یہ آپ نے کبھی دیکھا عرب میں قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قوم جھوم جاتی ہے، کیوں؟ تو قوم قرآن کے مطالب سمجھتی ہے، قرآن کے معانی سمجھتی ہے، اس کی تفسیر سمجھتی ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا میں نے خواب دیکھا، میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ آگے سے بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جان آپ مجھے ذبح کریں گے، اللہ سے مان کر لیا، بڑھاپے میں لیا، اب آپ مجھے ذبح کریں گے۔ آگے سے بیٹا کیا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ان ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اپنے حکم کو پورا کیجیے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے پایا جاؤں گا۔ باپ بھی کمال ہے، بیٹا بھی کمال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیا اپنے بیٹے کو، لے کے چل پڑے۔ اب جب راستے میں گیا نا، شیطان کو تکلیف شروع ہو گئی۔ آج نئی تاریخ ختم ہونے جا رہی ہے۔ آج ابراہیم اپنے ہاتھوں سے اسماعیل کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ جیسے آج شیطان کے چیلے، کون؟ شیطان کے چیلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرب قیامت ہے، دجالی دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ شریعت کی حالات کو بدلنے والے، شریعت کے نقشے بدلنے والے ان لوگوں سے نرمی کے ساتھ بات کی جائے۔ میرے بھائیوں تباہی ہوگی، تباہی ہوگی۔ ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، لیکن جو آج قربانی کا انکار کرتے ہیں وہ شیطان کے چیلے، وہ شیطان کے کیا ہے؟ شیطان کے چیلے جو آج کہتے ہیں مولوی صاحب نعوذ باللہ لوگوں کا ذہن بناؤ، اتنے جانور ذبح نہ کرو، اگر تم نے خرچ کرنا ہی ہے تو پیسے دے دو۔ یہ شیطان کے چیلے، یہ شیطان کے کیا ہے؟ ان مردودوں کی شکلیں دیکھو، یہ شیطان کے چیلے، انہیں قربانی سے تکلیف ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، الحمدللہ اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ہے، میں اس عنوان پہ مستقل گفتگو اپنے جمعے میں کر چکا ہوں، اور جو ہمارے جمعے کے نمازی ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن چونکہ آج وقت نہیں صرف اشارتاً بات کرتا چلا جاؤں۔ پہلی بات یاد رکھنا، جب تک قربانی کا جانور ذبح نہیں ہوگا اس وقت تک قربانی کی جو واجب ہے وہ حق ادا نہیں ہوگا۔ کیوں میرے بھائیو؟ اگر آپ قربانی کے جانور کے پیسے دے دیں، قربانی کے جانور کے کیا دے دیں، چلو اشارہ کر سمجھا دیں، ہر چیز کا ایک جسم ہے اور ایک کیا ہے؟ جسم اور روح دونوں اکٹھے ہوں تو زندگی ہے، دونوں میں سے ایک جدا ہو جائے تو موت ہے، دونوں میں سے ایک جدا ہو جائے تو کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا مولوی صاحب تم پیسے خرچ کر دو، تم جسم رہنے دو، ہم کہتے ہیں یہ تجربہ پہلے تم اپنے اوپر دو، اس پہ کرو، پھر تم اپنی روح رکھ لو اور جسم کو ختم کر دو۔ کہتے ہیں پھر یہ زندگی نہیں۔ میں نے کہا اسی طرح اگر جسم اور روح میں سے ایک چیز ختم ہو جائے تو وہ عمل پورا رہتا۔ اگر ہم قربانی کا جانور ذبح نہیں کریں گے
تو میرے محبوب نے یہ جو ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ السُّوءِ حَسَنَةٌ کہ ہر بدن بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا تھا قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ قال بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ میرے محبوب نے فرمایا ایک بال کے بدلے میں تمہارے لیے ایک نیکی ہے. اور یہ جو اعزاز ہے ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم کہ اللہ کے ہاں ان 3 دنوں میں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں قربانی کے جانور کا خون بہانا. اگر قربانی کا جانور ذبح نہیں کریں گے یہ سعادت کہاں سے ملے گی؟ انہ یأتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واخلاقها یہ جو میرے محبوب نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہ اپنے کھلوں سینگوں بالوں سمیت یہ جانور آئے گا اور نامہ اعمال میں شامل کر دیا جائے گا. یہ سعادت کہاں سے ملے گی اور یہ سعادت کہاں سے ملے گی؟ میرے محبوب نے فرمایا قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پہ باغ میں گرتا ہے اللہ کے ہاں قبول پہلے ہو جاتا ہے. اور ظالموں اگر ہم قربانی ذبح نہیں کریں گے تو یہ سعادتیں کہاں سے ملے گی؟ اور بڑی بات سننا 10 منٹ باقی ہے. اللہ کرے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. اصل ان کو تکلیف قربانی سے نہیں, تکلیف قربانی سے یہ جو نا لڈے کے فلاسفر جو فیس بک پہ بیٹھ کے کہتے ہو جی قربانی کے پیسے صدقہ کر دو کسی غریب کو دے دو. میں نے کہا ظالم جب تو نے 1.25 لاکھ کا موبائل خریدا تھا پھر تیرے محلے میں سارے غریب ختم ہو گئے تھے, پھر تیرے شہر میں یتیم کوئی نہیں تھا, پھر تیرے شہر میں علاج کے قابل کوئی نہیں تھا. یہ جو تو نے 5,000 کا سوٹ پہنا ہے اسے کتاب 500-700 کا لے کے پہن لینا, باقی پیسے کسی غریب کے خرچ کر دے. یہ جو تو نے مکان پہ 1.25 کروڑ لگایا ہے تو خود تو اے سی چلا کے بیٹھتا ہے اور غریب کا پنکھا بھی نہیں چلتا تو کہا اس اے سی کو بیچ. کہتا نہیں میں نے کہا گاڑی رکھی ہے بیچ اور سائیکل لے, یہ گاڑی کے پیسے کسی کا علاج کروا دے. تجھے تکلیف اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی حج کرنے جائے, جب کوئی عمرہ کرنے جائے, جب کوئی قربانی کرنے جائے. مسلمانوں مسلمان بناؤ, مثال بناؤ. کون ہوتا ہے جو ہماری عبادات پہ جڑا کرے؟ یہ فلاسفر نہیں ہے, یہ عقل والا نہیں ہے, یہ درد مند نہیں ہے. پیچھے دیکھو کوئی خیر مسلم ہوگا, کوئی قادیانی ہوگا, کوئی شریعت کا باغی ہوگا. نانا بچ جاؤ جس جو حکم اللہ اور اللہ کے نبی نے دیا ہے اسی میں ہماری کل بھی کامیابی تھی, آج بھی کامیابی ہے. کہہ دو بے شک اللہ اکبر. اصل جو ان کو تکلیف ہے نا یہ جو قربانی ہے نا قربانی یہ ابھی آپ نے دیکھا ہے ایسا کرنا تو نہیں چاہیے لیکن آپ نے دیکھا ہے فیس بک پہ نا وہ کسی نے سال بھر 1.5 سال 2 سال تو جانور محبت سے پالا تو جب بندہ اس کو بیچتا ہے یا ذبح کرتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بندے نے 10 لاکھ کا 5 لاکھ کا بڑے لوگ جانور خریدتے ہیں, اللہ نے ان کو وسعت دی ہے. تو اب جانور لے کے ایک بندے کی حیثیت اتنی ہے وہ 25-30 ہزار کا جانور لیتا ہے. اب چھری چل رہی ہے وہ بندہ ٹس سے بس نہیں ہوتا, وہ بندہ ٹس سے بلکہ خوش ہوتا ہے. اور ساتھ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ میری قربانی قبول کر, میری قربانی کیا کر لے. اسے کہتے ہیں جذبہ ایثار, اسے کیا کہتے ہیں؟ اور یہ تحفہ نصیب ہوتا ہے ایمان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کافر جو مرضی کر لے, جو مرضی کر لے, جو مرضی کر لے, اس کے دل میں جذبہ ایثار پیدا. جذبہ ایثار کا کیا مطلب؟ اللہ کے لیے, اپنے نبی کے لیے, صحابہ اہل بیت کے لیے, قرآن کے لیے, کلمے کے لیے, دین کے لیے اور اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے لیے مال, اولاد, جان, گھر بار سب کچھ لوٹا دینا اسے جذبہ ایثار کہتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے جذبہ ایثار کہتے ہیں. اصل جو لوگ قربانی کے منکر ہے نا انہیں تکلیف قربانی سے نہیں, نہ وہ کسی غریب کا علاج کروانا چاہتے, نہ کسی یتیم کو مکان بنا کے دینا چاہتے ہیں. انہیں اصل تکلیف یہ ہے کہ جب تک قربانی کے جانور کٹتے رہیں گے ان مسلمانوں کے دل میں جذبہ ایثار بڑھتا چلا جائے گا اور یہ اپنے دین کے لیے اور اپنے ملک کے لیے. میں اور آپ شاید بھول گئے ہوں
لیکن وہ نہیں بھولے کہ جب انڈیا کے ساتھ آخری حلقہ آخری آپشن کیا تھا کہ سینوں سے بم باندھو اور دشمن کی ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاؤ. یہ وہ جذبہ ہے جو دنیا کفر کو سمجھ نہیں آتا. یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. صرف میں دین کی بات نہیں کر رہا, میں اپنے ملک کے دفاع کی بات بھی کر رہا ہوں. اس لیے وہ چاہتے یہ ہے کہ مسلمان کسی طرح سے قربانی سے پیچھے ہٹ جائے اور ان کے اندر یہ جو جذبہ ایثار ہے نا یہ کمزور پڑ جائے. لیکن انہیں یہ بھول ہے, انہیں یہ بھول ہے. الحمدللہ ہمارا نظریہ کل بھی یہ تھا, ہمارا نظریہ آج بھی ہے. نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکات اچھی, مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کلمہ ہو. میں خواجہ اسلام کی حرمت میں خدا شامل ہے, کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. سارے کہہ دو اندر باہر برامدے والے سارے کہہ دو سبحان اللہ. جن جن کا یہ جذبہ ہے کہ نبی کے لیے سب کچھ حاضر ہے, بول کے کہہ دو سبحان اللہ. وہ جذبہ بھلا کون سا ہے؟ 5 منٹ باقی. وہ جذبہ کون سا ہے؟ جناب صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی. صدیق اکبر رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ نبی نے چندہ مانگا ہے تو جاتے دے آئیے گا, مال آپ کے پاس ہے. فرمایا کیسے جاؤں؟ ابو بکر کیوں؟ فرمایا دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح میں کیسے دینے جاؤں کہ میرا ہاتھ اوپر ہو اور نبی کا ہاتھ نیچے ہو. ابو بکر کیا کرے گا؟ رب سے مانگ رہا ہوں, اللہ میرے نبی کے دل میں ڈال دینا کہ میرا مال میرا نہیں ہے, میرا مال میرے نبی کا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ جذبہ, یہ جذبہ, یہ جذبہ ان کو چین نہیں لینے دیتا. یہ جذبہ منافق اور یہودی کا فیصلہ تھا, میرے محبوب نے یہودی کے حق میں کر دیا. منافق لے کے فاروق اعظم کے دروازے پہ چلا گیا. یہودی کہتا جناب مینو کا لوڑ نہیں سی, مینو کا لوڑ کیوں؟ یہودی پڑھا ہوا سی جناب عمر کی شان کی ہے. اس نے کہا جناب مجھے تو ضرورت نہیں تھی, یہ منافق لے کے آیا آپ کے دروازے پہ. کہا ٹھہرو میں فیصلہ کرتا ہوں. اندر گیا, تلوار لائے, منافق کا سر اڑا کے کہا جو محمد کے فیصلے کے بعد مجھ سے فیصلہ کروائے تو عمر کا فیصلہ یہ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ جذبہ, یہ جذبہ جو ہے نا یہ ان کو تنگ کرتا ہے. یہ والا جذبہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی کے ہاں میرے محبوب دعوت پہ آئے. عثمان غنی پیچھے پیچھے اور قدم شمار کر رہے ہیں. کسی نے دیکھ لیا عثمان کیا کر رہا ہے؟ فرمایا حضور اپنے حجرے سے میرے گھر تک جتنے قدم اٹھا کے آئیں گے میں ہر قدم پہ ایک جانور کو صدقہ کروں گا. کہہ دو سبحان اللہ. یہ جذبہ, یہ جذبہ. جناب علی ہیں, فرمایا مجھے شیر خدا بھی کہا جاتا ہے, مجھے حیدر بھی کہا جاتا ہے, مجھے بہادر بھی کہا جاتا ہے, مجھے صفدر بھی کہا جاتا ہے. لیکن جب مجھے کوئی کہتا ہے نا ابو تراب, کیا کہتا ہے؟ ابو تراب. کیوں؟ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکلے, جیسے گھروں میں باتیں ہو جاتی ہیں, آپ مسجد میں تشریف لے گئے, حضور ہے فاطمہ علی کہاں ہے؟ اللہ کے نبی کچھ ناراضگی ہو گئی تھی, گھر سے چلے گئے. تو میں اچھا میرے محبوب تلاش کرتے کرتے مسجد میں آئے تو یوں زمین پہ لیٹے ہوئے اور جسم کو مٹی لگ رہی ہے. میرے محبوب نے اٹھایا, یوں پیار سے مٹی صاف کرنا, فرمایا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اٹھ. حضرت علی فرمایا کرتے تھے مجھے جو جس نام سے پکارے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی, جب کوئی مجھے ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ والا جذبہ جو ہے نا اپنے نبی کے نام پہ سب کچھ قربان کر دینا. آؤ میرے بھائیوں آؤ. 2 چیزیں ہیں, ایک ہے قربان کرنا اور ایک ہے عمل کرنا. ایک ہے قربانی کا وقت آیا, میں نہیں کہتا کہ میں قربانی دوں گا, آپ نہیں دے سکتے, پتہ نہیں کس کی قسمت میں کیا ہے, وہ کیا کر جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علامہ اقبال نے کہا تھا ہم تو باتیں کرتے رہ گئے اور درخانہ کا منڈا بازی رہ گیا. یہ تو اللہ کے ہاں تقسیم ہے, لیکن بھائی ایک بات ضرور ہے, ایک بات ضرور ہے. آئیے میں اور آپ صحیح معنوں میں اپنے نبی کے غلام, نبی کے عاشق بن جائیں. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میرے بھائیوں میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا اللہ اکبر, اللہ اکبر, ایک ایک کام نبی کی سیرت کے مطابق ہو جائے, نبی کی ادا کے مطابق ہو جائے. ہماری غم خوشی, ہمارے چہرے, ہمارے کاروبار, ہماری تجارت, ہر چیز جو ہے وہ نبی کی سنت کے مطابق ہو جائے. جب میں اور آپ یہ کوشش کریں گے تو یاد رکھنا پھر آپ اپنے بچوں کا خیال بعد میں کریں گے, اپنے محلے میں کسی یتیم کو خیال پہلے کریں گے, اپنا خیال بعد میں کریں گے, اپنے پڑوسی کا خیال پہلے کریں گے, اپنا خیال
واجبات میں کریں گے، اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہوگا اس کا خیال پہلے کریں گے. یہ جو تھوڑی بہت کمی ہے نا، یہ جو تھوڑی بہت پریشانی ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے سیرت مصطفیٰ کو چھوڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آ جائیے اپنے نبی کی سیرت کو اپنا لیں. تو صحابہ کرام نے عرض کی ما هذه الاضاحی، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. صاحب نصاب پہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے، سنت نہیں ہے. صاحب نصاب کون ہے؟ ضروریات زندگی سے ہٹ کے جس کے پاس تقریباً 90,000 کا مال تجارت ہو، 90,000 کے ایسا کپڑے، ایسے برتن جو سال میں ایک مرتبہ استعمال نہیں ہوتے، تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی، یہ سارا کچھ جمع کر لیا جائے. اگر 90,000 کو پہنچ جائے اس بندے پہ قربانی واجب ہے. 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب، بیمار 6 زائد تکبیر واجبات کے. پہلی تکبیر ہوگی ثنا کے بعد 3 زائد تکبیرات ہوں گی. پہلی تینوں پہ ہاتھ اٹھانے، پہلی 2 پہ کھول دینے، تیسری پہ باندھنے. پھر امام قرات کرے گا، آپ خاموش رہیں گے. دوسری رکعت حسب معمول ہوگی، رکوع جانے سے پہلے 3 تکبیریں زائد ہوں گی، ہر پہ ہاتھ اٹھانا ہے، کھول دینا ہے. چوتھی تکبیر رکوع کے لیے ہوگی، اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانے. 2 خطبے دعا سفید فرمائیں.